کہ نارملی ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا اتنا بڑا ملک ہے اور سپورٹس میں کوئی میڈلز نہیں جیت پاتے ہم، بدقسمتی سے کچھ عرصے سے اس میں پرابلمس ہیں. لیکن خوشی کی بات آج یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دو کھلاڑی کھڑے ہیں. ایک کاری ہے، کاری عدنان، اور دوسری مہوش ہیں. ایک دونوں کا تعلق کے پی سے ہے، اور انہوں نے ساؤتھ ایشین گیمز میں ایک برانز میڈل جیتا ہے، ایک گولڈ میڈل جیتا ہے، اور ایز اے ٹیم بھی انہوں نے دونوں نے میڈل حاصل کیے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات اس وجہ سے ہے کہ نارملی ہمارے صوبے کا، ہمارے ملک کا جنرلی، لیکن ہمارے صوبے میں یہ ایک پرسیپشن ہے کہ یہاں پہ پابندیاں ہیں، یہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں پہ کھیل نہیں ہے، یہاں پہ ثقافت نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں جو کہ اسی صوبے سے، یہاں سے اسپیشلی مہوش کو میں زیادہ مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ جو کانسیپٹ ہے لوگوں کا باہر کے، یہاں پہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، یہاں پہ لڑکیوں پہ بہت زیادہ پابندیاں ہیں. تو وہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں کی لڑکیوں کو اگر موقع ملتا ہے تو نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ بلکہ یہ جیت کے آتی ہیں، اور انہوں نے میڈل حاصل کیا ہے. اسی طرح قاری عدنان نے انڈیا کو ہرا کے میڈل جیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو جتنی بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، جو ابھی فی الحال ہم کر رہے ہیں، ہم 3 لاکھ روپے اور 2 لاکھ روپے بطور کیش پرائز ان کو دیں گے انشاءاللہ. لیکن جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان جیسے بہت سے لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے صوبے میں، ہمارے ملک میں، اسپیشلی ہمارے صوبے میں، کیونکہ یہاں کی لوگوں کی بلڈ بھی اچھی ہے، ان میں جذبہ بھی ہے. تو اگر ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے، پراپر فیسلٹیز دی جائیں تو بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم، حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو فیسلٹیٹ کریں. ایک ہم گراؤنڈز یا جو اسپورٹس اسٹیڈیمز ہیں وہ بنا رہے ہیں ہر ایک تحصیل لیول پہ، ایون جو نئے جو مرڈ ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بنا رہے ہیں. 1000 ہم اسپورٹس فیسلٹیز بنا رہے ہیں، تقریباً 5.5 ارب روپے اس پہ خرچہ آئے گا. اور جو مرڈ ڈسٹرکٹس ہیں اس کے لیے کوئی 8.5 ارب روپے حکومت نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اسپورٹس فیسلٹیز کو بنایا جائے. 1 ارب روپے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے رکھا گیا ہے. اور ان جیسے اسپورٹس مین کے لیے جن کو پرابلمز ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے ان کی ڈائٹ الگ سے ہوتی ہے، ان کی کوچنگ الگ سے ہوتی ہے، تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن فائنینشیل کنسٹرینس کی وجہ سے وہ اس مقصد کو اچیو نہیں کر پاتے. تو یہ صرف ان کا نقصان نہیں ہے، یہ ہمارا بھی نقصان ہے کہ اگر ہم سے ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا بھی نقصان ہے. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈپارٹمنٹ فل فلیج پروگرام ایک لے کے آ رہا ہے، جو بھی اسپورٹس مین ہے اس کا ایک پراپر کرائٹیریا بنے، اور جن لوگوں میں ٹیلنٹ ہے، جنہوں نے ابھی کچھ جیتا ہے اور مزید بھی وہ کھیل کے آگے کچھ جیت سکتے ہیں، ان کو ہم ریگولر بیس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی اسٹائپنڈ یا پاکٹ منی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، ہم ریگولر بیسس پہ ان کو دیتے رہیں گے، تاکہ وہ کم از کم ایک سائڈ سے فارغ ہو کے وہ ایک اپنی صرف کھیل پہ توجہ دے سکیں. انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی. اور اس میں بھی خصوصاً کرائٹیریا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ جی سفارش ہے، کوئی منسٹر کا ووٹر ہے، یا کوئی رشتہ دار ہے، یا دوست ہے، یا ایم پی اے کا، یا ایم ایل اے کا. یہ نہیں، پراپر کرائٹیریا ڈیفائنڈ ہو تاکہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ملے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسپورٹس کو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے لے کے جانا ہے. اور بلکہ ہم کوچز بھی، ہم نے آلریڈی 47 کوچز ہائر کر لیے ہیں. 20-30 کروڑ کے اسٹیڈیمز بن جاتے ہیں لیکن کوچز نہیں ہوتے وہاں پہ. تھوڑے بہت اگر رکھے بھی ہوتے ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ رکھے ہوتے ہیں، جو پراپر کوچز نہیں ہوتے، ٹرینڈ نہیں ہوتے. تو ہم 47 آلریڈی لے لیے ہیں، اور ہم مزید 100 اور ٹرینڈ کوچز لیں گے جو کہ اس طرح کے بچوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ پراپر ٹریننگ دیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا. ابھی میں نیشنل گیمز کے حوالے سے آپ کو کچھ بتاؤں گا. نیشنل گیمز بھی 9 سال بعد ہماری صوبے میں ہو رہی ہیں، 7 سال بعد یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں نیشنل گیمز. اس دفعہ سب سے جو زیادہ اس میں پارٹیسپیشن ہوگی، آلموسٹ 10,000 کے قریب اس میں پارٹیسپینٹس ہوں گے، ایتھلیٹس ہوں گے. اور 32 گیمز ہیں، یہ بھی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے 32 گیمز کی. اور اس میں 27 گیمز جو ہیں وہ فیمیل کی ہے. اور صوبائی حکومت کا کروڑوں روپے اس پہ خرچ آ رہا ہے. سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہیں.
ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ آج یا کل ایک اور اس پہ بھی میٹنگ کریں گے سیکیورٹی کے حوالے سے، جو تھوڑے بہت حالات کی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اچھی ایکٹیویٹی ہوگی اس سے ہمارے صوبے کا اور پورے پاکستان کا جو ایک پرسیپشن ہے کہ وہاں پہ تو ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا صرف دہشت گردی ہے اور کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ پرسیپشن ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ وہ حقیقت نہیں ہے. ایک ٹائم تھا وہاں پہ اس وقت تھوڑی بہت پرابلمس تھی، انٹرنیشنل میڈیا نے کنسپیریسی کے تحت اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس پرسیپشن کو چینج کرنا ہے اور اپنے صوبے کو اور اپنے ملک کا ایک پازیٹیو امیج لے کے جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. پرنس ولیم آ رہے ہیں اہلیہ کے ہمراہ، اور ڈیانا کے بعد ان پہلا ایسا کوئی دورہ ہوگا، کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ خیر پختون کی جانب سے تو صرف 2 مقامات پر کہا گیا ہے، کچھ اور جگہوں پر بھی لے جائیں گے آپ لوگ انہیں؟ دیکھیں وہ زیادہ پروگرام ان کے ایمبیسی والوں کے ساتھ کوارڈینیشن میں کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اتنے ایک مقام ہے ان کا، تو ظاہری بات ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پروگرام سے ان کو لے کے جائیں. وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ برٹش ایمبیسی کے ساتھ کوارڈینیشن میں فارن آفس ڈیل کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ ان سے طے کچھ چیزیں ہو گئی ہیں، کچھ باقی ہیں، وہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گی. نیشنل گیم کے حوالے سے سر تو بتائیے گا، 2 دن پہلے سی ایم کی ایک انٹیلیجنس میٹنگ بھی ہوئی ہے، بڑے لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں تجویز بھی کی گئی اور زیر غور بھی ہے کہ نیشنل گیم کو 15 دن کے لیے آگے کر دیا جائے. اس حوالے سے بتائیے، اس خبر کے حوالے سے بتائیے گا، اور تھوڑا سا بتائیے گا مولانا کا دھرنا جا رہا ہے، کیا میسج دیں گے یہاں سے؟ انٹرنیشنل خوبصورت ایونٹ ہونے جا رہا ہے. میں تو ظاہری بات ہے یہی کہوں گا کہ یہ کوئی ایک پارٹی کا یہ نیشنل گیمز ہے، اور یہ ان جیسے بچوں کے لیے یہ ان کا فیوچر ہے، تو یہ نہ پی ٹی آئی کا ہے، نہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے نیشنل گیمز ہیں، یہ تو پاکستان کے نیشنل گیمز ہیں. اور اس جیسے بہت سے لوگ جو کہ اس سے پتہ نہیں کتنا عرصہ انہوں نے ویٹ کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ 9 سال بعد یہ کے پی میں ہو رہے ہیں اور 7 سال بعد پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو اس کا تو کھیل کا یا ان بچوں کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے. میٹنگ ہم مزید بھی کریں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ سیاست اپنی جگہ، مولانا صاحب کا دھرنا اپنی جگہ، لیکن کم از کم سپورٹس کو اور ان بچوں کے فیوچر کو کنفیوز نہ کیا جائے. وہ میرے خیال میں زیادہ ایک بہتر اسٹریٹجی ہوگی بجائے اس کے کہ گیمز کو کچھ آگے پیچھے کیا جائے. سر خدشات موجود ہے اس کو آگے کرنے کا پلان ہے آپ؟ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ہماری ایک فائنل ظاہری بات ہے میٹنگ باقی ہے، کیونکہ آبویسلی رسپانسبلٹی ان کی بنتی ہے. ان کا تھوڑا سا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو کہ یہ بھی ایک مین ایکٹیویٹی ہے، اس کے لیے بھی سیکیورٹی فراہم کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر وہاں پہ حالات کچھ اللہ کرے گا نہیں ہوں گے اس طرح کے، لیکن بہرحال پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے ہر ایک جگہ، تو وہ ان سے ہم فائنل ایک میٹنگ کریں گے، اس میں ڈیسیجن دیں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اچھا مولانا نکلیں گے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے بھی آئیں گے، اسی طرح موٹر وے بھی استعمال ہوگا، جی ٹی روڈ بھی استعمال ہوگا. نیشنل گیمز کچھ گیمز ایبٹ آباد میں ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، اور کراچی میں بھی سنا ہے 1-2 گیمز ہو رہے ہیں. تو اگر دونوں کی ڈیٹس متصادم ہوتی ہیں تو ایسے میں کیا پلان ہوگا؟ اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل گیم شروع ہو رہی ہیں 26 تاریخ سے، اور مولانا صاحب کا دھرنا شروع ہو رہا ہے 31 تاریخ سے. تو اس میں موسٹلی جو ہر ایک گیمز میں ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ جو ہار جاتے ہیں وہ واپس اپنے ہوم ٹاؤنز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو 31 تاریخ تک ویسے بھی صرف جو ونرز ہیں جنہوں نے اگلے دن کے ایک ایونٹ میں شرکت کرنی ہوں گی وہی ہوں گے. تو میرے خیال میں سارے تقریباً جو باہر کے شہر ہیں اس میں بھی ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہوں گی. صرف پشاور میں جو فائنل ایونٹ ہوگا اور اس میں پارٹیسپینٹ بھی میرے خیال میں شاید 90-95% واپس چلے گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں ہوگی. عاطف صاحب، آپ نے نیشنل اولمپک گیمز کے حوالے سے بات کی، وہاں پر انتظامیہ کی جانب سے تیاریوں سے کافی مطمئن نظر آتے ہیں وہ، جبکہ وہاں پر ایک ٹارٹن رننگ ٹریک ڈلا ہوا ہے جو 92 کے اندر ڈلا تھا، جس کی عموماً لائف 10 سے 15 سال ہوتی ہے. تو اس سے تو بہت ٹائم ہو گیا. جبکہ وہاں پر میری جو ایتھلیٹس تھے ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تو ہمارے لیے بہت سی انجریز کا باعث بن سکتی ہے. تو اس میں حکومت کا کیا خیال ہے؟ اس میں اس طرح ہے کہ ٹیکنیکلی نہ میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں نہ آپ ظاہری بات ہے سمجھتے ہوں گے. جو اولمپک
एथलेटिक्स एसोसिएशन है, जी जी उन्होंने आके कुछ चीज़ें जो पॉइंट आउट की थी कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डीजी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी वहाँ पे वॉर फुटिंग पे काम करके वो मसले हल कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई उनको उसे सिर्फ काम चलाओ के लिए रेनोवेट किया गया, छोटे छोटे पैचेस लगा कर। देखें इस वक्त तो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त तो हमने उस पर इवेंट कराना है कि उनको पार्टिसिपेंट्स को या प्लेयर्स को इंजरीज ना हो। बाकी जब ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त फिर जो भी चेंज करना पड़ेगा उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम इस वक्त मौजूदा हालात के लिए वो ऐसा हो कि उनको इंजरीज ना हो और एक अच्छा इवेंट हो सके। सर पेशावर के सहाफ़ियों ने हमेशा स्पोर्ट्स सहाफ़ियों को उनके लिए प्लेयर्स के लिए अच्छा रोल अदा किया, मुस्बत रोल अदा किया। सर हमारे सीएम अक्सर ज़्यादा वो नहीं करते अपने खिलाड़ियों, क्या अच्छा होता है इनको सीएम हाउस में अगर किया जाता है, सीएम इनके लिए डिनर करता, जिस तरह पंजाब के शहबाज शरीफ करते थे। सर हौसला अफजाई के लिए ऐसे इकदाम क्या ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल करेंगे, इनके लिए मेरी आज इनसे मुलाकात हुई है और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कि इनको हर एक लेवल पे अप्रिशिएट भी किया जाएगा। इनके जो मसले मसाइल हैं वो भी कोशिश करेंगे कि हल कर सके, क्योंकि इनके छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि हो सकता है हुकूमत के लिए छोटे हों लेकिन इनके लिए बड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हो, मेरे लेवल पे हो, डायरेक्टर डीजी स्पोर्ट्स के लेवल पे हो, वो इनको, क्योंकि ये हमारा ऐसा जब पूरे मुल्कों में चाहे वो साउथ एशियन गेम्स हों या ओलंपिक गेम्स हों, वो जब पाकिस्तान का झंडा ऊपर होता है तो वो सिर्फ इनका झंडा नहीं होता, वो हम सब का झंडा होता है और हम सब उस पर फख्र करते हैं। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला इनकी जो भी मुश्किलात होंगी उसको दूर किया जाएगा। आलिम साहब एक सवाल है, इस इवेंट में बताया भी ये गया है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद, खिलाड़ियों की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी। अक्सर हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में जो खेलों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं उनके हरासमेंट की कंप्लेंट्स आती हैं। क्या इस हवाले से कोई कमेटी बाकायदा तौर पर नेशनल गेम में काम करेगी कि जो उनको कंप्लेन किए जा सके अगर कोई ऐसा पुराना फासला नाखुशगवार वाक़या पेश आता है? ये तो स्पेसिफिकली कमेटीज़ हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की भी अपनी कमेटी है और डायरेक्टरेट जनरल ने भी कमेटी नोटिफाई कर दी अंडर द डायरेक्टरेट्स ऑफ फीमेल स्पोर्ट्स की। इंशाल्लाह जो भी कंप्लेंट्स आएंगी हम उस पर फौरी अमल करेंगे, कार्रवाई करेंगे और इंशाल्लाह उसको बैठक भी तक। और उसमें ये कि जो स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं वो तो ज़्यादा मतलब इतनी वो कमज़ोर नहीं होती, उनके साथ मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा वाक़या नहीं पेश आएगा। लेकिन वो तो हमारे सूबे की रिवायात भी हैं, वो तो अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा।